آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ کس چیز کی مبارک؟ کہ جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت، میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، ہم مزید ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی، تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا ایک گورنمنٹ گرا کے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اور شوکت ترین کو بھی بھیجا، سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے۔ یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈیٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھی دنیا میں۔ تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں، وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا۔ تو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی۔ لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی۔ میں نے کہا الیکشنز کرواؤ۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی۔ ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا۔ اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ۔ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے۔ اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی۔ یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا۔ بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی۔ میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا، مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی۔ کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں۔ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا، کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی۔ لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا، اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے، ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر وہ نکلے، پھر کچہریوں میں چکر لگائے، ہراساں کیا گیا۔ میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں۔ کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں، صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے جو کیا گیا، کبھی پاکستان میں اس طرح، اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟
وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا، اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا، کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی۔ اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے، اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی۔ پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو، گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا۔ اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا۔ سوشل میڈیا کے بچوں سے چکی 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی۔ یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے۔ تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی، جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں۔ پنڈی لوگ سامنے آ گئے، پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے، بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا، ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا۔ جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈرز سے، اپنے کارکنوں سے، خاص طور پہ ان کو، یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے، وہ کیا گیا ان سے۔ کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں۔ مجھے پتا تھا کون ہے، مجھے اب بھی پتا کون ہے۔ وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے۔ اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے۔ 37 بائی الیکشن ہوئے، 37 بائی الیکشن، ساری جماعتیں ایک طرف، الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس کے باوجود 37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی۔ یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا، وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو پورا ڈرایا گیا، پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا، پوری طرح انہوں نے، انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی، ڈرایا، دھمکایا۔ تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا؟ ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی
محسن लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी, जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया, जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है इलेक्शंस, जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया और इसलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। उनको पता है कि जो खाने, बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध, अब दूध इस्तेमाल होता है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के अंदर जब से ये आए हैं उसका गया 116 से 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। अब याद रखें कि एक आम घराना जिसकी तनख्वाह है 30,000 से लाख रुपया महीना, अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं। आटा, 20 केजी का आटा हमारे दौर में 1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहे तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 200
268 रुपया, 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए, डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है, बिजली, अब बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ है वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, अब किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जो मोटी मोटी चीजें बाकी मैं नहीं बताता, किसानों के लिए ट्यूबवेल, अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती है, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है। लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से ये बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या। जो रुपया गिरा है हमारे 3.5 साल में, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई थी, जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं। बिजली महंगी, सब चीजें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया। उस वक्त, हमारे वक्त के अंदर इस महंगाई के बावजूद जो पाकिस्तान था उसके मुकाबले में आज देखें कि महंगाई आज किधर गई। उस पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6% पे, आज वो 0 पे चली गई है। और जो लोगों को खौफ आ रहा है कि जिस तरह मुल्क में से पैसा बाहर जा रहा है, जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासिर हो रहा है, खौफ अब ये है कि ये जब 0 पे जब पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट, इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। और आगे मायूसी है कि 8 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ये है मायूसी का आलम इस दौर में। दो और चीजें मैं आपको बता दूं कि इस दौर में कोई बड़ा मसला नहीं आया। हमारे दौर में कोरोना आया, जो सदी में एक दफा इतना बड़ा एक अजाब आता है, सदी में एक दफा इस तरह का एक सानिया होता है जो सारी दुनिया में, कोरोना ने दुनिया में जो इम्पैक्ट किया। हमारे दौर में उसके बावजूद हमारा मुल्क भी आगे जा रहा था, हमारी माशत भी 6% पे बढ़ रही थी, 17 सालों के बाद इस तरह ऊपर जा रहा था। इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। हमारे जो ज़राई पैदावार थी वो 4.5% पे थी, वो कोई 17 साल के बाद ऊपर मुल्क जा रहा था। तो जब मुल्क ऊपर भी जा रहा था, रोजगार 50 लाख नई नौकरियां मिली हमारे दौर में। तो उस मुश्किल हालात के अंदर, कोरोना के बावजूद, कमोडिटी सुपर साइकिल के बावजूद, हम जब वो मुल्क को संभाल रहे थे, तो इनके कौन सी क़यामत आई कि आज पाकिस्तान इधर आके खड़ा हो गया। आज जो सबसे बड़ा मसला है कि आज अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। अभी ये जो रुपया गिरा है, हाल ही में जो रुपया अभी और गिरा है, इसका भी और इम्पैक्ट पड़ेगा। और भी तेल और पेट्रोल और महंगे होने लगे, और ये मजीद और हम दलदल में धंसते जाएंगे। तो इसका हल क्या है? मैं आज असल में अपनी, क्योंकि इलेक्शन हमारी कैंपेन शुरू होने लगी है, तो मैं पहले अब आपको बताता हूं कि रास्ता क्या है इसमें से निकलने का। कौम आज ये पूछ रही है कि अगर तहरीक इंसाफ आती है तो हम क्या करेंगे, हम कैसे कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। सबसे पहले जब तक इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट नहीं आती जो एक पब्लिक मैंडेट लेके आए, जो पब्लिक की वोट से आए, जो पब्लिक जिस पे एतमाद करे। पहला तो अगर मुल्क को अब इस दलदल से निकालना है, पहले तो वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो, और वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है। मैं ये उम्मीद रख रहा था कि जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को, तो मैं उम्मीद ये रख रहा था
کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی، انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی. جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2 3 4 5 سال تک یہی رہے گی حکومت، یہی پالیسیز رہیں گی، جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا، جو بزنس مین ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے، جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا ہے، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں، وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو. تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے، یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول، گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں، اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں، اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں، جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت آئے گی، اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مسئلہ میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا، تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو، جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو ایک مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی، اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں، تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا.
اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز، مے فیئر، بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے. اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میرا گھر ہے، قرضے چڑھ گئے، اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے، ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں، ہم ایڈ لے لیتے ہیں، ہم قرضے لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں، بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے، کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن سے نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ری اسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلاً پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اس سے پیسہ آتا ہے اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے. وہ کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس. آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، وہ ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹیو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے
سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے, جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ یہ بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی, ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے, ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے, تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی, اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا, اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں, جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک پہ کیسے آئے گی. کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے, سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے, یہ جو جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں, وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے, اس سے زیادہ خوبصورت ہے, لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے, کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار, ہماری ایلیٹ, وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی, اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا, ٹورزم, پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل, زیتون, ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے, ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے, جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سمجھتا کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں اب آپ کو, ہندوستان 6-6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے, ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی, ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے, باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے, صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا, وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر, جب نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے, تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی, اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی یہ دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو
जो IT की कंपनीज थी, हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, तो हमारी 75%